محترم انجینئر محمد علی مرزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ کے ریسرچ پیپر 5B کی سیریل نمبر 14 کے حوالے سے سوالات ہیں، جوابات کا متمنی بھی ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں گے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی آپ نے لی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ادا کرنے سے منع کرنے کے حوالے سے، اور یہ حدیث آپ شاید اس لیے لے کر آئے ہیں کہ جو آپ نے ایک حوالہ دیا ہے سیریل نمبر 15 کی آخری حدیث میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے گا، شاید آپ نے اس حوالے سے اس حدیث کو لیا۔ بات جو حدیث میں آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں حج تمتع پر پابندی لگائی تھی، اور اس حوالے سے آپ نے کچھ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان سے بھی ایسا ہوا تو اس کو آپ نے تغیر میں شمار کیا۔ کیوں؟ حوالے سے ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، اور جو آپ حدیث لے کر آئے ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے حج اور عمرہ کا اکٹھا اعلان انہوں نے کی، اور یہ کہا کہ میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا۔ کہ پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ پلیز اس حوالے سے بھی ہمیں مستفید کیجیے گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو ریئیکشن ہے یہ تو ہمارے سامنے آپ نے اس حدیث میں بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حج تمتع پر پابندی لگی تھی تو اس حوالے سے اب حدیث جو ہیں روایات جو ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے کیا ریئیکشن تھا۔ اسی سیریل نمبر 14 میں آپ نے ایک نوٹ تحریر کیا ہے، اور اس نوٹ میں محدث اعظم پاک و ہند شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اور ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے سنی اور شیعہ دونوں کی مستند کتابوں سے ثابت کیا کہ عبداللہ بن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے ہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ یہاں تک مذکور ہے کہ اسے چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کے خلاف توحید گمراہ کن عقائد اور سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو پر مبنی نظریات پھیلانے کے سنگین جرم کی پاداش میں قتل کروا کے آگ میں ڈلوا کر جلوا بھی دیا تھا۔ اب یہ سر اس کے سنگین جرائم ہیں، اور انہی جرائم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو قتل بھی کیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ابن سبا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 سالہ دور خلافت میں ہی یہ پیدا ہوا، اور کیا اس سے پہلے اس بندے نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا ایسا سازشی ذہن کہ جس نے اتنے سنگین جرم کیے، کیا وہ ایک دم سے ہی اٹھ کے سامنے آ گیا؟ اگر اس کی عمر کا اندازہ کریں، اور یہ باتیں میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی بھی ہوئی ہیں اور یہاں پر دوبارہ سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کی عمر کو دیکھیں اس شخص کی، تو یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال تو نہیں ہوگی کہ ہم کہہ سکیں کہ اس سے پہلے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ ایک بچہ تھا اور بعد میں وہ جوان ہو گیا اور وہاں پر اس نے یہ کام شروع کر دیے۔ یقیناً اس کی عمر کوئی 40-45 سال تو ضرور ہوئی ہوگی اس وقت جب اس نے ایسے سنگین جرم کیے کہ جس کی پاداش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا پڑا، کہ لوگوں کے درمیان وہ گمراہ کن
جو خلاف توحید عقائد کو پھیلا رہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے شان میں غرب پر مبنی نظریات بھی پھیلا رہا تھا۔ اور ایسا یقیناً وہ شخص ہوتا ہے جس کا مطالعہ بھی بہت ہو، اور وہ لوگوں میں بات کرنا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو بہرحال اگر ہم اس کی عمر کو دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 40 سال کم از کم اس کی عمر تو ہوگی۔ تو پھر ہم اگر یہ اندازہ کریں کہ اس کی عمر 40 سال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت اس کی عمر یقیناً کوئی 10 سال کے قریب تو ہوئی ہوگی، تو 10 سال کے بعد ایک یہودی جو بچہ ہے اور 40 سال کی عمر تک پہنچتے اس نے ایسے نظریات کو فروغ دیا کہ جس کی پاداش میں وہ قتل بھی ہو گیا، تو کیا سر اس سے پہلے اس نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا ہوگا؟ تاریخی روایات کو تو آپ جھوٹی ہیں اور آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن اس شخصیت نے کیا کوئی بھی گل نہیں کھلایا ہوگا اپنے قتل سے پہلے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے جو کہ آپ نے یہاں پہ اس کو لیا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو اس حوالے سے یہ سوال آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم تاریخی روایات کو ایک طرف رکھ بھی دیں تو پھر بھی کیا ہم یہ بالکل پکے طریقے سے انکار کر سکتے ہیں کہ اس شخص نے مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب 2-3 گزارشات ہیں، اور اس حوالے سے امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ جوابات سے مستفید فرمائیں گے۔ والسلام۔